بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے. بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتا ہے نا. اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے، لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے، باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں. تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا، لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا، تم لوگ بڑے نالائق ہو بدتمیز ہو، آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا، وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا ہے. مطلب ہو کیا گیا، ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں، سو ہی نہیں پاتے، میں خود نہیں سو پاتا. اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، صبح درس دینا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مزاج مبارک کس طرح کے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی، کچھ مطالعہ کیا، صبح درس دینا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے، تھک گئے تو سو گئے. ایک بندہ نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی. تو سید صاحب کے بیٹے تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی، بڑے عالم تھے، سید محمود رضوی صاحب رحمت اللہ. رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ہاں جی بولو. کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے. مفتی اعظم پاکستان تھے وہ، لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا، سید ابو البرکات شاہ.
میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے، تو کہا کوئی حکم ہو تو مجھے نہیں، میں نے انہی سے ہی ملنا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے انہی سے ہی ملنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، انہی سے مل لو۔ تو کہتے اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے۔ محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں، تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں، تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا، بھول جاتا ہوں، تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں، گزر رہا تھا یہاں سے، میں پوچھو۔ کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں، تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا تھا۔ علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے، کسی وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر، یہ تو عام سا مسئلہ ہے، سویرے بھی پوچھ لیتا۔ اتنی تکلیف دی اس نے، کتنی بڑی اذیت ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں، ماحول کو دیکھ لیں، طبیعت کو دیکھ لیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا، وہ ہمارے استاد تھے، تو مجھ پہ ناراض ہوئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی، تو استاد ہی ناراض ہو گئے۔ استاد واپس آیا تو یہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں، میں بڑی تکلیف میں تھا، اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا، میں نے ایک روٹی کھانی تھی، مجھے کچھ ہو رہا تھا، تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا، دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو، مزاج کو سمجھ لیا کرو، تم سمجھتے نہیں، احساس نہیں پیدا کرتے۔ وہ بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا، آپ سمجھیں، بہرحال جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑھے فرض جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھو۔ وہ بندہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مصیبت میں آئی ہوئی تھی؟ اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا، اسی وقت ہی پوچھنا تھا، دن نہیں چڑھنا تھا، یا تجھے حضرت اسرائیل بتا گئے تھے کہ تیری آخری رات ہے؟ کہتے میں نے پورا غصہ نکالا اس پر، میں نے کہا تو بڑا ہی بیوقوف آدمی، اب بوڑھے آدمی ہیں اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے، آ ہی گئی تھی تو آ گیا ہے۔ کہتے میں غصہ کر رہا تھا تو سید صاحب آ گئے، تو آ کے مجھے ڈانٹا، چپ کر، اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا، یہ ابھی بچہ ہے، اسے پتہ نہیں۔ کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بڑا ہی جملہ کہا، اگر آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہیں نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑا جملہ کہا۔ کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا، اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، شکر کرو اللہ کا، اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، شکر کرو اللہ کا کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی۔ تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں، سوچ کو اس طرح کا بنائیں۔ آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی، ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا۔ کبھی بوجھ نہ بنے یارو، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے، اس کے مرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی تھا، یہودی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا، وہ یہودی، تو کہا تو کہا کتنے کا؟ 2000 دینار کا، 2000 دینار۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے، تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا، اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی۔ 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا، 1000۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی، حالانکہ تو یہودی ہے، یہ تو نے عجیب بات کر دی۔ تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ، تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، وہ دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا خیال
کرے, کسی سے پیار کرے. اور یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں. شیخ سعدی کہا کرتے تھے جب سے مخدوم بناؤں نا لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں مزہ ہی نہیں آیا. مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت, کبھی دادی کی خدمت, کبھی ابا کی خدمت, کبھی اس کی خدمت. کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت, پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت. اور کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں, میرا تو دل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں. کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں. آج نا مخدوم بڑے ہی بن گئے ہیں, مخدوم بڑے ہی بن گئے. کس کس کی بندہ خدمت کرے؟ تو اس طرح کریں, کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے نا, کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے. مہمان خصوصی بڑے ہو گئے, کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے, عام سے بھی, جو خاص مہمان نہ ہو, جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے. نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے, ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں, ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, تم اسے جس نام سے بھی پکارو گے سب اسی کے نام ہے, اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو. آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے, نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے, اور آپ اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیے. آگے شروع ہو جاتی ہے سورہ کہف. اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا, تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر, بڑا ظالم تھا. اس نے گمراہی پھیلا دی, اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے. او ہو اللہ اکبر, ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی, وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے. تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے, تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے, ہم نے تو چھپنا ہے. پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا. اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے, فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں, پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں. یہ قرآنی واقعہ ہے. اچھا, یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی. تو وہ 6-7 لوگ تھے, وہ چلے گئے غار کے اندر, جا کے انہوں نے پناہ لے لی. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے. اچھا, اللہ کی قدرت جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی, یہ سو گئے. اور قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا, گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے. اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں. میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے. اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے, کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا. ان کو نیند آ گئی. بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے, تو کہا وہ غار کے اندر ہیں. بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں, غار کوئی بند کر دو. جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی, بندہ بڑا نیک تھا, اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا. اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے, اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی. اور اسی طرح کی ایک تختی, اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے, اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے. 300 سال کے بعد اس طرح ہوا
کہ حکومتیں بدل گئیں، بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو وہ نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا، اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ تو اب بندے جمع ہو گئے، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی، اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آنکھیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے، اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ
کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے، بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔
تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے۔ میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا؟ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، ایک آدمی تھا، ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات،
ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے. ایسا نہ کریں. یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نہ تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی، حکمت ضرور کوئی، اس کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر. وہ چلے گئے واپس. وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے. کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی. بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا. اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں. لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلے. اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے. کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا؟ کہا گھوڑے. کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے. اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے. ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں. تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے. تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا. وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے. اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو. وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو. تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہوتا ہے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے. تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں. انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے. جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے، اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں چل کدے خدایا ناظر ہے میرے پلے، نا پر ہے میرے بلے، ناظر ہے میرے پلے، نا پر ہے میرے بلے، پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے، پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے.
چل کدے خدایا سرکار دے بوہے تے